السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں یا دو تہوار ہیں، جس میں ایک عید تو رمضان کے بعد ہوتی ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور پھر ذوالحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو جو عید ہوتی ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کو جو عید ہوتی ہے وہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے اول تو اچھی طرح انسان وضو کر لے، اور اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں جو فرض ہیں ان کی پوری رعایت ہو، وضو میں جو سنتیں ہیں ان کی رعایت ہو، اور جو مستحبات ہیں ان کی رعایت ہو۔ اب جب اس نے اچھی طرح وضو کر لیا تو اب وضو کرنے کے بعد اب نماز کے لیے اس کو تیار رہنا ہے۔ تو اب یہ جو نماز ہے یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ بہت سے لوگ اس کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، تو عید الضحیٰ یہ صحیح لفظ نہیں ہے، بلکہ جو صحیح لفظ ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ اب اس میں سب سے اول تو نیت کرنا ہے کہ اس کی نیت کیسے ہوگی؟ تو اس کی نیت اس طرح ہوگی: میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام کے واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ اس کی جو ہے نیت ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو اتنی لمبی چوڑی نیت کرنا نہیں آ رہی، اس کو یاد ہی نہیں ہو رہی، اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہی نہیں ہے، تو وہ صرف اتنا دل کے اندر سوچ لے اور دل ہی کے اندر جو ہے وہ ارادہ کر لے کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر اتنا بھی وہ دل میں سوچ لے گا تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ اب نیت کر لینے کے بعد سب سے اول تکبیر ہمیں کہنا ہے، اور یہ تکبیر جو ہے یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ اب اس تکبیر تحریمہ آپ نے کہا اللہ اکبر، اب یہ آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے اول آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا آپ نے پوری پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد جو 6 زائد تکبیروں کی نیت کی ہے، تو 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کہی جائیں گی اور 3 تکبیریں بعد والی رکعت میں کہی جائیں گی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیریں کہیں گے، جو زائد تکبیریں ہیں وہ کہیں گے۔ تو اب پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اب اس کے بعد امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ لینے کے بعد اب رکوع ہوگا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب اس تسبیح کے پڑھ لینے کے بعد امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، پیچھے جو مقتدی ہیں وہ سب کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اب پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اب دونوں سجدے ہوں گے، سجدوں کے اندر جو سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ 2 سجدے ہو گئے۔ اب 2 سجدے اس طرح کرنے کے بعد ہماری 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب اس 1 رکعت کے بعد امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد سب سے اول امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورت پڑھیں گے۔ اب سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ لینے کے بعد جو 3 تکبیریں ہماری باقی ہیں، 3 تکبیریں تو
پہلی رکعت میں کہیں اور 3 تکبیریں اب دوسری رکعت میں کہی جائیں گی. تو اب وہ تکبیریں کہیں گے امام صاحب. تو پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. اور اسی طرح تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. اب چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا، صرف اللہ اکبر کہہ کر ہی رکوع میں جانا ہے. اب یہ رکوع ہو گیا. پھر رکوع میں وہی جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم وہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یا اسی طرح. پھر اس کے بعد سجدہ ہوگا. دونوں سجدوں کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، وہ تسبیح جو ہے ہمیں پڑھنا ہے. اب پھر تسبیح کے بعد دونوں سجدے جب ہمارے مکمل ہو گئے تو اب جو ہے تشہد میں بیٹھنا ہے، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس طرح پورا پڑھنا ہے ہمیں. اس کے بعد جو ہے پھر تشہد ہے، اور پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اور پھر درود شریف کے بعد جو دعائیں ہیں وہ دعا وغیرہ ہمیں پڑھنا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ہے، یا ایسے ہی ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یہ دعا ہمیں پڑھنا ہے. اب اس کے پڑھ لینے کے بعد اب سلام پھیر لینا ہے. امام صاحب سلام پھیریں گے سب سے اول، پھر اس کے بعد جتنے مقتدی ہیں وہ سب جو ہے سلام پھیر لیں گے. اب سلام پھیر لینے کے بعد صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ دعا جو ہے وہ پہلے ہو، خطبے کے بعد دعا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خطبے کے بعد دعا کا معمول نہیں تھا، بلکہ دعا تو نماز کے بعد ہے. تو پہلے دعا ہو جائے اور پھر دعا کے بعد خطبہ ہو جائے. لیکن اس میں عام طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مثلا بہت سی جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر وہاں نماز کے بعد دعا کرا دی جاتی ہے تو سارے جو مقتدی ہیں، جتنے بھی نماز کے لیے آئے ہیں، وہ سب جو ہے چلے جاتے ہیں، وہ خطبہ سننے کے لیے رکتے ہی نہیں ہیں، اور وہ گنے چنے لوگ، اکا دکا لوگ رہ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر کہیں پر ایسا ہو تو پھر وہاں پر امام کو مصلحت کے اعتبار سے اور حکمت سے وہاں پر کام لینا چاہیے، اور پھر ان کو نماز کے بعد خطبہ دے دینا چاہیے، اور خطبے کے بعد مختصر سی دعا 1-2 منٹ کی دعا کرا دینا چاہیے، تاکہ تمام کے تمام جو سامعین ہیں، مصلین ہیں، نمازی ہیں، وہ سب کے سب جو ہے خطبے میں بھی شریک ہو جائیں، دعا میں بھی شریک ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ سب کے سب اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے. اس میں ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اپنے حق میں دعا کرنا چاہیے، تمام امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنا چاہیے. ملک کے جو حالات ابھی بہتر نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کے بہتر ہونے کی، ان کے اچھے سے اچھے ہونے کی ہم میں سے ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے. تو اگر اس طرح انشاءاللہ دعا کریں گے تو یہ جو سال ہے اللہ ہمارے لیے اس کو بہتر بنائیں گے، امت مسلمہ کے حق میں بھی اس کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گے، اور ایک انسان کے حق میں اللہ اس کو بہتر بنائیں گے.